کہ ملا نصیر الدین کا آج میں واقعہ سنا رہا ہوں. خواجہ نصیر الدین طوسی کا, شاید امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی مجلس کے کسی حوالے سے سناؤں گا, جو کہ ان کا ایک ربط بنتا ہے وہاں سے. تو بہرحال آج سے تقریباً یہ 700 سال پہلے کی شخصیت ہیں, ترکی میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی. تو ان کے جو تھوڑے سے فنی واقعات ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ, اور بظاہر سارے جینوئن واقعات ہیں, کہ ایک مرتبہ بحث ہو رہی تھی انہی کے اپنے خاندان میں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اب قبر کا حال مردہ جانے, جو قبر میں چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا بتلانے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے. تو خواجہ نصیر الدین نے, معذرت ہے کہ میری زبان پر بھی لفظ آ گیا, ملا نصیر الدین کی زوجہ, انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کیجیے آپ کہ قبرستان ایک رات چلے جائیے اور وہاں پر گزار کر رات, کوئی خالی قبر ہوگی, غور کرنے اگر تازہ کوئی قبر جو ہے بنائی ہوئی ہو, اب تو اس میں کوئی مردہ نہ آیا ہو, تو ایک رات وہاں پر سو کر آئیے اور پھر بتلا دیجیے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ جب آپ وہاں پر سو جائیں گے تو جو قبر میں سویا ہوا ہوگا تو فرشتے تو ضرور آئیں گے حساب کتاب کرنے کے لیے. اب وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ کون مردہ سو رہا ہے تو کون زندہ سو رہا ہے, تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا آپ کے پاس, تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. تو وہ پہنچے, اور یہ بھی بڑی ہمت کا کام تھا کہ اب ظاہر ہے کہ بیوی کا حکم پتہ نہیں کیا کیا انسان سے کروا لیتا ہے. تو آدھی رات کو جو ہے وہ پہنچے وہاں پر, انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے کہ جو خالی ہے اور ابھی تازہ اس کو کھودا گیا ہے, ابھی تک کوئی مردہ آیا نہیں. تو وہاں پر وہ لیٹ گئے. اب وہ لیٹے ظاہر ہے وہاں تو کچھ ہونا تھا نہیں, سنسناہٹ اور ایک تاریکی تھی, سناٹا تھا. صبح کا وقت ہوا, یہ میں نے عرض کیا نا تقریباً 700 سال پہلے کی شخصیت ہے, تو جتنی بھی جو تجارت ہوتی تھی اور پھر صبح شروع ہو جاتی تھی اور گھوڑوں پر گدھوں پہ سفر ہوتا تھا. تو ایک کاروان جس پہ بہت سارے گدھے تھے اور اس پہ مال لدا ہوا تھا, وہ اب قبرستان سے گزرنا شروع ہوا, تاکہ کیونکہ شہر سے باہر معمولاً قبرستان ہوتے تھے تو شہر میں پہنچ کر مال کو فروخت کیا جا سکے. تو ان کے گلوں میں گھنٹیاں تھیں اور ایک خاص قسم کی آواز آ رہی تھی, اور ملا نصیر الدین قبر میں تھے اور وہ یہ سمجھے کہ لگتا ہے کہ فرشتے آ گئے بھائی, اس آواز سے یہ سمجھے. تو یہ بھی گھبرا گئے کہ کہیں واقعا ایسا نہ ہو لٹرلی کہ فرشتے مجھ سے گزرنے, تو قبر سے اٹھے بھاگنے کے لیے. تو جیسے اٹھے اور قبر سے نکلے تو وہ جو کاروان والا تھا اس نے دیکھ لیا کہ بھی قبر سے تو ایک مردہ نکل کے آ رہا ہے, اور اس نے تصور کیا کہ تو کوئی مردہ اٹھ کے آ رہا ہے ہمارے پاس, اور ایک شور ہو گیا کاروان میں, اور جناب انہوں نے بھاگنا شروع کیا سب نے کہ بھائی مردہ زندہ ہو گیا. تو وہ بھاگتے ادھر سے ادھر. اب جتنے بھی گدھے تھے اور گھوڑے تھے وہ ایک کے اوپر ایک گرے, مال سارا گر گیا, سارا تباہ و برباد تہس نہس ہو گیا. پتا چلا کہ جناب یہ کوئی مردہ نہیں, یہ تو کوئی ملا نصیر الدین ہے. تھوڑی دیر بعد پتا چلا تو وہ جو کاروان کا لیڈر تھا اس نے بلایا اور بہت ٹھیک ٹھاک ان کی پٹائی کی, اور ٹھیک ٹھاک جب ان کی دھلائی ہو چکی تو وہ پہنچے گھر پر. جب وہ گھر پہ پہنچے تو زوجہ نے دیکھا تو سمجھ گئی کہ لگتا ہے کہ فرشتے آئے تھے منکر نکیر جو ملا نصیر الدین کا یہ حال کیا ہے, اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور حال برا ہے. تو پوچھ لیا بیوی نے کہ کیا ہوتا ہے قبر میں, کیا پوچھتے ہیں فرشتے, وہاں کیا ماحول ہوتا ہے. تو اس وقت ملا نصیر الدین ایک جملہ کہا جو ایک بڑا درس ہے, اور یہ پورا محاورہ بن گیا. آج تک پرشین لینگویج میں محاورہ کہا جاتا ہے, اور محاورہ یہ کہ اگر قاطر کثیرہ رم ندی کسیبتو کاری ندارت ہے, تھوڑا سا وہی ظریفانہ جملہ لیکن اس میں پیغام ہے. ملا نصیر الدین نے کہا کہ میں نے قبر میں ایک رات گزار کر یہ سمجھ لیا کہ جب تک کسی کے گدھے کو پریشان نہ کرو کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا. تو جب تک کہ کسی کی زندگی میں کوئی مشکل لے کر نہ آؤ, کہنے کا مقصد تھا کہ فرشتے تمہیں پریشان نہیں کریں گے, یعنی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنو, عبادت رب کی خدمت سب کی, یعنی خدمت کرنے والے بنو, دوسروں کا راستہ روکنے والے نہ بنو. جب تک کسی اور کا راستہ نہیں روکو گے فرشتے تمہاری قبر میں کوئی نہیں کریں گے تمہیں. جب تک میں نے کسی کا راستہ نہیں روکا تھا میں سکون سے قبر میں لیٹا ہوا تھا, جہاں میں نے کسی کا کاروان تباہ و برباد کیا تو میری پٹائی ہو گئی. یہ اللہ نے مجھے پیغام اور میسج دیا ہے کہ جب تک کسی کی زندگی میں کوئی تم نقصان یا پریشانی لے کر نہیں آؤ گے اس وقت تک انشاءاللہ تمہاری قبر اور برزخ کی زندگی سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرنے والی ہے. تو یہ ایک میسج اور پیغام ہے کہ کائنات کی خلقت پہ غور کیجئے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ نے مجھ اور آپ کو کیوں خلق کیا ہے. اور ایسے افراد ہیں ماشاءاللہ, یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں, بات سے بات نکلتی چلی جا رہی, یہ بھی کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے. تہران سے مشہد
ایک زیارت کا کاروان جا رہا تھا. ابھی امام رضا علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے میں گزری ہے. مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو جب مشہد مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کر لی اور واپسی پر وہ پہنچے دوبارہ تہران جانے کے لیے دامغان کے شہر میں. اب وہی بات کہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا تو بائی بس آج کا وقت جو ہے مشہد سے دامغان پہنچنے کا 6 گھنٹے, تو کئی دن وہ چلے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ اس دامغان شہر میں ہم رکیں گے, اس کے بعد آگے جائیں گے. یہ ٹرو سٹوری ہے کہ تو جو کاروان میں وہی چند لوگوں کا ہی کاروان تھا, لیکن جو اس میں خاندان کا سالار تھا اس نے یہ سوچا کہ اب صبح صبح ہم پہنچے ہیں یہاں پر تو ہم جاتے ہیں, میں جاتا ہوں کسی شاپ پر اور جو ضروریات زندگی ہیں, ملک ہے, ایگ ہیں, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, وہ لے کر آتا ہوں. تو کہتے ہیں میں پہنچا, جب وہاں پر تو جو دکان والا تھا اس نے میری حالت دور سے دیکھی. ظاہر ہے میرا لباس جو ہے نا وہ مٹی میں اٹا ہوا تھا اور میں نے اس کو کہا کہ یہ چیزیں کچھ مجھے لینی ہیں تمہارے پاس. تو اس نے دور سے کہا کہ کیا زائر امام رضا ہو تم؟ وہ بھی کوئی بہت اہل دل تھا. تو کہا زائر امام رضا ہو؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میں امام رضا علیہ السلام کا زائر ہوں. تو اس نے کہا کہ ہاں آئیے دکان میں تشریف لائیے. پہلے تو اس نے ساری مٹی جو تھی وہ جھاڑی اپنی دکان کے اندر, اور اس نے کہا کہ تم زائر امام رضا ہو تو کم سے کم امام رضا کے زائر کی گرد و غبار سے میری دکان تو بابرکت ہو جائے. اس کے بعد اس نے اس مٹی کو پوری دکان میں پھیلایا اور بٹھایا ایک جگہ پر, چائے پلائی, بڑا عزت اور احترام سے نوازا. پھر پوچھا کہ کیا چاہیے تمہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے لسٹ بنا کے گیا تھا, میں نے اسے لسٹ دی. تو ایک بزرگ عالم ہے ایران کے جنہوں نے واقعہ سنایا, وہی کہتے ہیں کہ اس نے لسٹ دیکھی اور لسٹ دیکھنے کے بعد یہی مین گروسریز جو ہوتی ہیں, لیکن ایک زیادہ تعداد میں چاہیے تھی, اس لیے کہ تقریباً ظاہر ہے کہ ایک پورا کاروان تھا. تو کہتا ہے یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں تو صحیح. دیکھیں گفتگو آپ کیا جا رہی ہے, آہستہ آہستہ کیسے آگے بڑھ رہی ہے کہ زندگی گزارو اس طرح سے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنے. مما ينفع للناس فيمكث في الارض, قرآن میں اللہ نے کہا ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین میں باقی رہ جائے گا. ایک عالم دین کے پاس ایک شخص گیا, میں اس بات کو مکمل بھی کرتا ہوں. تو ہم معمولاً کہتے ہیں نا کہ آپ کو اللہ طول عمر عطا فرمائے. تو وہ بزرگ عالم دین تھے, انہوں نے جواب دیا کہ اللہ آپ کو طول عمر بھی عطا فرمائے اور عرض عمر بھی عطا فرمائے. طول اور عرض. تو میں نے کہتے ہیں ان سے پوچھا کہ بھائی طول عمر تو سب سنا ہے لمبی زندگی, لیکن یہ چوڑی زندگی کا کیا مطلب ہے, عرض عمر؟ تو انہوں نے کہا کہ زندگی فقط کوانٹٹی میں نہ ہو, کوالٹی میں بھی تو ہو. بہت ہی اچھی بھائی, بہت اعلیٰ. بھائی بات یہ ہے کہ طول عمر تو شیطان کے پاس بھی ہے. فقط طول عمر سے اگر زندگی گزارنی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو دیکھو کہ زندگی گزر کس کام کے لے رہی ہے. یعنی بات ہے کہ حدیث میں یوں آیا, حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی صرف اس خاطر ہے کہ بس مجھے کھانا پینا ہے اور سونا ہے, تو اس کے کھانے پینے کی حیثیت اسی طرح سے ہے جو کھانے پینے کے بعد اس کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے, بس وہ برابر ہے. تو فقط طول عمر نہ ہو, عرض عمر بھی تو. ٹھیک ہے, تو امام رضا علیہ السلام, اس نے کہا تم امام رضا کے زائر ہو, آؤ. اپنی دکان پہ بٹھایا, اہتمام کیا, اس کی خدمت کی. پھر اس نے جو لسٹ دی نا, دوسروں کے لیے جینا سیکھیں, کیا مطلب؟ تو جو لسٹ دی نا, تو اس نے کہا گروسری ہے تو صحیح میرے پاس, لیکن دوں گا نہیں تمہیں. اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ جو سامنے, اب یہ ٹرو سٹوری ہے, تقریباً 1925 سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو اس نے کہا جو سامنے جو دکان ہے نا, اس سے جا کے لے لو. وہ بھی ایک گروسری سٹور تھا. اس نے کہا میں آیا ہوں آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں, آپ مجھے بھیج رہے ہیں سامنے والی دکان میں. کہا کہ ہاں دیکھو بات ہے کہ جب اس نے بھی شاپ کھولی تھی, میں نے بھی شاپ کھولی صبح کے وقت, تو جب وہ اپنے شاپ کے باہر جھاڑو دے رہا تھا اور صفائی کر رہا تھا, تو میں نے اس کے پاس سلام دعا کرنے کے لیے گیا, تو میں نے دیکھا بہت پریشان ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے, تم بہت پریشان لگ رہے ہو. تو اس نے کہا, ایک عدد بتلایا کہ اتنے کا مقروض ہو چکا ہوں اور آج کل سیل بالکل ہے نہیں, تو اب قرض مجھ پر ہے اور شرم آتی ہے کہ میں قرض کیسے ادا کروں گا. تو اس وقت جو اس نے رقم بتائی تھی وہ ہے نہیں میرے پاس کہ میں بھی اسے دے سکوں, لیکن تم آئے ہو امام رضا علیہ السلام کے مہمان, تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ
امام رضا علیہ السلام کے مہمان کو اس کے پاس بھیج دوں تاکہ اس کا قرض تو ادا ہو جائے کم سے کم. اس سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں, ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. میں حتیٰ کہتا ہوں پتہ نہیں علماء میں بھی اور بہت کم ہوتے ہیں ایسے کہ جو اس طرح سے دوسروں کے لیے جینا سیکھے اپنے آپ کو قربان کر کے. تو ایک مومن بھائی کا احساس کر کے زندگی گزارنا یہ ہے پربرکت زندگی. معاشی طور پر کم ہو لیکن کامیاب زندگی ہے یہ.